مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمُهَيْمِنًا اس کا معنی ہوتا ہے امین کے۔ قرآن کریم ایک امین کتاب ہے۔ امین کے متعلق کہا جاتا ہے القرآن امین علی ما کان قبلہ، قرآن کریم اپنے پچھلے تمام کتابوں کا امین ہے۔ 4 آسمانی کتابیں آئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، اور صحائف تو بے شمار ہیں، بہت سارے صحائف موجود ہیں۔ قرآن کریم تمام کے تمام آسمانی کتابوں کا امین ہے، اور جو کچھ تمام کتابوں کے اندر تھا اور صحائف کے اندر، وہ سارا کا سارا قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور قرآن کریم نے اس کو اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے۔ اسی مہیمن کا معنی امین کے کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جیسے کہ رقیب کا معنی ہے وَهُوَ حَفِيظٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو ہر چیز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے، قرآن کریم کا خیال کرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے ذمے ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کریم نازل فرمائی اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں گزری ہیں، تورات، انجیل، زبور، اس میں سے کوئی بھی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ یہاں کا ایڈیشن الگ قسم کا ہوگا، برطانیہ کا الگ ہوگا، بلکہ یہ کہ ایک ملک کے اندر جو مختلف ایڈیشن ہوتے ہیں، ہر ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ایک ہوتا نہیں۔ اگر کوئی ایک ہی ہے اور محفوظ ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عظیم فضیلت اور فضل فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی عنایت ہے۔ اسی آج تک ہمارا اسلام، ہمارا قرآن محفوظ ہے، اور اسی کو دیکھ کے دنیا حیران ہوتی ہے کہ جو بچہ پاکستان کے اندر قرآن کریم پڑھتا ہے، بعین ہی کوئی بھی بچہ بیرونی ممالک کے اندر قرآن کریم اس طریقے سے پڑھتا ہے، تو کسی قسم کی کوئی کمی اور کوتاہی قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ قرآن کریم کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے انزل القرآن علی جملۃ واحدہ الی سماء الدنیا فی لیلۃ القدر، قرآن کریم کو من جملہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ایک ہی مرتبہ نازل فرمایا۔ پورا قرآن کریم الف لام میم سے لے کے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک، پورا کا پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے دنیائی آسمان میں اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اور پھر آسمان دنیا سے دنیا کی طرف آنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آتا ہے کہ 10 سال نبی علیہ السلام مکے میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور ان 20 سالوں میں اللہ رب العزت نے ضرورت کے مطابق قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ تو 10 سال مکہ مکرمہ اور 10 سال مدینہ منورہ کے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 10 سال کے نہیں ہیں، بلکہ اگر منصفانہ بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مکہ مکرمہ میں نبوت کے بعد گزارے ہیں، اور 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر گزارے ہیں۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی
عمر مبارکہ 63 سال ہے، اور 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، بقایا رہ گئے 23 سال۔ 23 سال میں یہ بھی کنفرم ہے کہ 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، تو باقی رہے 13 سال، اور 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے۔ تو ان 23 سالہ کے زندگی میں جس طریقے سے بھی ضرورت ہوئی، اللہ رب العزت نے آسمان سے نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس کی سفارت ادا کرتے رہے، اور جبریل علیہ السلام بطور سفیر کے اللہ رب العزت سے کلام لیتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، اس سے کہ وہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کے اندر افضل فرشتہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ان کے متعلق فرماتے ہیں نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المؤمنین، اور اسی طریقے سے انہ لقول رسول کریم مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کے اندر نازل ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جبریل علیہ السلام تو چونکہ فرشتہ تھے، اور فرشتہ جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اپنی اصل حیت اور شکل صورت کے اندر آپ کو دکھائی دے تو آپ دیکھ نہیں سکیں گے، بلکہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور یہ کہ اس کا دیکھنا ہمارے لیے ایک مشکل پڑتا ہے۔ اسی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ایسا جسم عطا فرمایا ہے، جس میں لطیف عطا فرمایا ہے کہ وہ کسی کی بھی جسم اور شکل اور صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک مشہور صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل اور صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آیا کرتے تھے، اور وہ صحابی اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ مکہ مکرمہ کے راستے سے جاتے تھے تو ان کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے عورتیں اپنے گھروں کی چھت پہ کھڑے ہو کے وہ حضرت دحیہ کلبی کی زیارت کیا کرتی۔ اتنی خوبصورتی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی انسان کی شکل اور صورت اختیار کرتے تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل اور صورت کو اختیار کرتے، ورنہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ اپنے طور اور طریقے کے ساتھ آتے تھے، عام لوگ اس کا نظارہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، نبی علیہ السلام کی جو کیفیت ہوتی، حضرت جبریل علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کا اندازہ صحابہ کرام لگا لیتے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور وہ وحی کا جو نزول ہوتا وہ ایسا ہوتا کہ نبی علیہ السلام پسینہ پسینہ ہو جاتے اور بڑے تکلیف کے ساتھ ہوتے۔ تو عام آدمی صرف اتنا ہی تاثر کر سکتا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں، لیکن کسی کو نظر نہیں آتا۔ نظر آنے کے لیے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل اور صورت اختیار کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اللہ رب العزت کا کلام ہے جیسے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا نزول بھی فرمایا ہے۔ اس سے یہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہے یہ ہمارے طرف سے کوئی بنے بنائے ہوئے نہیں ہے، یا کسی کی طرف سے بھی بنے بنائے ہوئے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ ایک ہوتی ہے نا کہ اللہ رب العزت کی کوئی بات ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور آپ نے لکھ لیا، نہیں، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ کلام کا مطلب کہ اللہ رب العزت سے نکلا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے جیسے ارشاد فرمایا اس کے مطابق قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی کتاب ہے، اور یہ کتاب قرآن کریم جو نازل ہوا ہے اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، اور مہینوں کے اعتبار سے بہتر مہینہ جو ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات جو بہترین رات ہے
رمضان کا مہینہ تھا اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ تو قرآن کریم مکان کے اعتبار سے بھی شرافت اور عظمت ایک بہت بڑا اونچا مقام رکھتی ہے، اور مہینے کے اعتبار سے بھی بہت بڑا مقام رکھتی ہے، اور قرآن کریم لیلۃ القدر کے حساب سے بھی بہت بڑا مقام رکھتی ہے۔ بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ مکے کو کوئی عظمت اگر ملی ہے، یا رمضان المبارک کے مہینے کو اگر کوئی عظمت اور اونچا مقام ملا ہے، یا لیلۃ القدر کہ راتوں رات ہم جاگتے ہیں اور اسی طریقے سے 1000 مہینوں کے برابر کا ثواب پانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، تو اس کو بھی اگر کوئی عظمت ملا ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے ہے۔ قرآن کریم کا نزول جب ہوتا ہے تو قرآن کریم کی نزول کی وجہ سے ہر مقام، ہر ایک زمانہ، ہر ایک گھڑی اور ہر وہ شخص جو سامنے موجود ہوتا ہے اس کی بنا پر وہ کیا ہوتا ہے؟ بابرکت ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کثرت کے ساتھ یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت تھے کہ ان کے الفاظ کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بنا کر نازل فرمایا ہے، اسی ان کی بڑی عظمت ہوئے اور بڑا مقام اور درجہ ہے۔ قرآن کریم کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قرآن کریم وہ بابرکت کتاب ہے کہ وہ جس کے اوپر نازل ہے تو وہ بھی بابرکت ہے، جس مقام کے اوپر اس کا نزول ہوتا ہے وہ بھی بابرکت ہے، جس گھڑی میں اس کا نزول ہوتا ہے وہ بھی بابرکت ہے۔ اور آپ اپنے آپ سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ نے قرآن کریم کا حفظ پہلے نہیں کیا تھا تو آپ کا کیا مقام، کیا درجہ تھا؟ آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ اور یہ کہ اگرچہ آپ کے پاس بہت سارا مال کا ڈھیر جمع بھی ہے لیکن اس کے باوجود آپ کی کوئی حیثیت اور کوئی عزت نہیں ہے، اور نہ جناب کوئی آدمی آپ کی عزت کو اپنے لیے ثواب سمجھتا ہے اور آپ کے احترام کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ لیکن آپ نے قرآن کریم حفظ کر لیا، قرآن کریم کے حفظ کرنے کے بعد لوگوں کی زبان میں آپ کے متعلق جو نام تھا وہ تبدیل ہو گیا، اور وہ عام انسانوں کے نام سے ہٹ کے آپ کو کوئی آدمی اگر بلاتا بھی ہے تو وہ قاری صاحب کے نام سے بلاتا ہے یا مولوی صاحب کے نام سے بلاتا ہے۔ یہ ساری تبدیلی آپ کے اندر اگر پیدا کی ہے تو قرآن کریم نے پیدا کی ہے، یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ قرآن کریم کا جیسے آپ نے حفظ کر لیا، آپ کا نام تبدیل ہو گیا، اور قرآن کریم کی حفظ کرنے کے بعد کتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہوں گے کہ انہوں نے آپ سے یہ کہا ہوگا کہ آپ جو ہے نا جنت میں جب جائیں گے تو ہماری بھی جنت میں لے جانے کی سفارش کرانا۔ اس لیے کہ جناب کوئی بھی حافظ قرآن ہوتا ہے وہ 10 آدمی اپنے ساتھ جنت لے کر جاتا ہے، وہ لوگ کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم واجب کر رکھا ہے۔ اب دیکھیں جنت اور جہنم یہ اللہ رب العزت نے تو پیدا فرمائے ہیں، لیکن یہ کہ اب تک اس کے اندر کوئی داخل نہیں ہوا، نہ جنت کے اندر نہ جہنم کے اندر۔ موت کے بعد بھی آپ داخل نہیں ہوں گے، بلکہ جنت اور جہنم کے اندر جو دخول ہوگا وہ قیامت کے برپا ہونے کے بعد ہوگا، اور اس وقت تک آپ عالم برزخ میں ہوں گے۔ موت کے بعد جو زندگی، اس زندگی کو کہتے ہیں عالم برزخ والی زندگی۔ پھر اس کے بعد قیامت برپا ہوگا، اور قیامت کے برپا ہونے کے بعد حساب کتاب ہوگا۔ حساب کتاب کے بعد پھر یا تو آپ کے لیے جنت ہے یا جناب جہنم ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو جنت لے کر جائے، اور جتنے بھی بے دین لوگ ہیں جو مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کرنے والے ہیں، اول تو اللہ رب العزت ان کو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ اللہ رب العزت ان کو جہنم بھیج دے۔ یہ ہم سب کی دعائیں اور بددعائیں یہ ہوتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم آپ نے پڑھ لیا، قرآن کریم کی بہت بڑی برکات ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو رمضان مبارک کے مہینے میں کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی وقت آپ ضائع نہ کریں، بلکہ ہمہ وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے۔ اور یہ ایک بہت اچھا موقع اللہ رب العزت نے آپ کو عنایت فرمایا ہے کہ آپ قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو اب تو انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ میں بھی آ رہے گا۔ اس لیے کہ جناب جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا آپ کو مہارت ہوگی اور قرآن کریم کا سمجھنا آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ صرف یہ ہے کہ جناب توجہ ضروری ہے۔ پھر ایک بات دوسری بھی یاد رہے کہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر
بعض صورتیں مکی ہے اور بعض صورتیں مدنی ہے. بعض صورتیں کیا ہے؟ مکی اور بعض صورتیں مدنی ہے. آپ نے دیکھا قرآن کریم کے جب آپ تلاوت کرتے ہیں، کوئی سورت شروع کرتے ہیں تو سورت سے پہلے آپ سورت کا نام لیتے ہیں، اور نام کے ساتھ آپ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. کوئی بھی سورت اگر مکی بنتی ہے یا مدنی بنتی ہے، اس کا پہچان ہم کیسے کریں گے؟ اس کا پہچان یہ ہے بڑے آسان طریقے کے ساتھ کہ دیکھیں، ہجرت سے پہلے اگر کوئی آیت یا سورت نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہت بڑی زندگی جو ہے، اور زندگی کے اندر بہت بڑا نام جو تھا اور ایمان کے لیے شرط تھا، وہ ہجرت تھا. اب نہیں ہے، لیکن اس وقت تھا. مکے کے اندر نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری، اور مکے کی زندگی میں نبی علیہ السلام کے اوپر ظلم زیادتیاں ہوئی، صحابہ کرام کے اوپر بھی ہوئی، اسلام کے نام لینے کی وجہ سے ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہجرت کا حکم فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائے. مسلمانوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشہ کی طرف کی ہے اور ایک مدینہ منورہ کی طرف. مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا اور مکے کے زندگی کو چھوڑنا یہ ایمان کی شرط تھی کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے تو اس کی اسلام کے لیے معتبر یہ تھا کہ وہ مکے کو چھوڑ کے، مکہ چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے. وہ مسلمان سمجھا جاتا تھا. اس کے ایمان کے لیے، اس کے اسلام کے لیے مکہ چھوڑنا، ہجرت کرنا ضروری تھا. تو یہ ہجرت والی جو زندگی ہے یہ اسلام کے اندر بڑی اہمیت رکھتی. بعد میں جب مکہ فتح ہوا، نبی علیہ السلام کا مسلمانوں کا مکے کے اوپر قبضہ ہوا اور مکہ دائر اسلام کے اندر داخل ہوا، تو پھر اس کے بعد ہجرت کا یہ حکم، ایمان کا جو شرط تھا وہ بھی ساتھ ساتھ ختم ہو گیا. اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی. لیکن ہجرت سے پہلے کوئی بھی آیت یا سورت نازل ہوئی اس کو کہتے ہیں مکی، اور ہجرت کے بعد اگر کوئی سورت یا آیت نازل ہوئی اس کو کہتے ہیں مدنی. اس لیے کہ ایک زندگی نبی علیہ السلام کی مکی تھی اور دوسری زندگی نبی علیہ السلام کی مدنی تھی. تو مکی اور مدنی کا پہچان ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کا کریں گے. ہجرت سے پہلے والی جو زندگی ہے وہ مکی ہے، تو اس میں نبی علیہ السلام کے اوپر 10 سالوں میں اگر کوئی آیت نازل ہوئی اس کو کہتے ہیں کہ یہ مکی آیت ہے. سورت نازل ہوئی، اس سورت کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے. اور ہجرت کے بعد 13 سالہ زندگی میں نبی علیہ السلام پر جب بھی کوئی آیت یا سورت نازل ہوئی اس کو کہتے ہیں مدنی. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مکی اور مدنی کا پہچان الفاظ سے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں یا ایھا الناس، اور اسی طریقے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس بھی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. تو یا ایھا الذین آمنوا کا بھی ذکر ہے اور یا ایھا الناس کا بھی ذکر ہے. تو یا ایھا الناس اگر کسی صورت کے اندر تو یہ مکی ہونے کی علامت ہے. اسی طریقے سے یا ایھا الذین آمنوا کا اگر کہیں ذکر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے. تو مکی صورتوں کا اور مدنی صورتوں کا پہچان آپ یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا سے بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یا بنی آدم اگر کہیں ذکر آ رہا ہے تو وہ بھی بمرتبہ اور بمنزلہ یا ایھا الناس کی ہے. یا ایھا الناس کی وجہ سے آپ کسی صورت کا نام لیتے ہیں مکی. اسی طریقے سے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. یا بنی آدم، تو بنی آدم بھی کیا ہے؟ تمام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، جس میں مسلمان، کافر، عقائد اور بے عقیدہ تمام کے تمام لوگ برابر کے شامل ہیں. تو ایسی صورت میں اس صورت کا نام پڑے گا مکی. اس لیے کہ مکے کے اندر مسلمان بھی تھے اور کافر بھی تھے، مسلمان اور کافر سارے رہا کرتے تھے. تو جیسے کہ وہاں لوگ رہنے والے ہیں
مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے۔ اسی طریقے سے یا ایھا الناس، یا بنی آدمہ کے زیر میں وہ لوگ تمام کے تمام شامل ہوں گے کہ جو مسلمان بھی ہیں یا کافر بھی ہیں۔ اور مدنی سورت تو چونکہ وہ تو سارا حلقہ جو تھا وہ مسلمانوں کا تھا، اسی یا وہاں پر جو خطاب تھا وہ یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے، تو اس لیے اس سورت کا نام یا اس آیت کا نام آپ لیں گے اور آپ اس کو نام دیں گے مدنی، کہ یہ مدنی سورت ہے یا مدنی آیت ہے۔ یہ قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، قرآن کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی زبان والے تھے، اور پچھلی کتابیں جیسے کہ تورات انجیل ہے سریانی زبان کے اندر نازل ہوئی، عبرانی زبان کے اندر نازل ہوئی، قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوئی، اور اس کی بنا پر اللہ رب العزت نے عربی زبان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی وجہ سے عربی زبان کو فضیلت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی زبان جنتیوں کی زبان ہے۔ جنت میں اگر کوئی آدمی مکالمہ کرے گا، بات کرے گا، تو وہ عربی زبان کے اندر کرے گا۔ اسی عربی زبان کی بڑی اہمیت ہے، اور عربی زبان کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو عربی زبان نہیں آتی تو وہ جنت نہیں جائے گا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ وہ سارا نظام خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ آپ عربی بولنا شروع کر دیں گے، مرنے کے بعد اگر اللہ رب العزت نے آپ کے جانے کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم بھی عربی زبان کے اندر ہے، اسی عربی زبان کی سیکھنے کی اہمیت ہے۔ احادیث مبارکہ وہ بھی سارے کے سارے عربی زبان میں ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عربی ہے، تو اس بنا پر عربی کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو قرآن کریم کے اوپر ایمان لانے والے تو یہ بڑے کم لوگ تھے، جنہوں نے آمنا و صدقنا فرمایا اور ان کا نام صدیق پڑ گیا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے بھی دوست تھے، اور جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے نبوت عطا فرمائی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی شک اور شبے کے یقین کے ساتھ فوراً کہا کہ میں مانتا ہوں، آپ کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، میں اس کا اقرار کرتا ہوں، بغیر کسی چوں اور چھرا کے، بغیر کسی شک اور شبے کے، بغیر کسی قیل اور قال کے، بغیر کسی بات کے۔ اسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام جو ہے، اتنا بڑا مرتبہ اور مقام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کسی کا نہیں ہے۔ فوراً مانا، اس لیے کہ آپ تو وہ پیغمبر ہو کہ آپ نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سے کسی قسم کا کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، تو نبوت کے بعد آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہو؟ لہذا میں اس بات کو ماننے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا ہے اور رسول بنایا ہے۔ اسی کہا جاتا ہے کہ مردوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عورتوں کے اندر سب سے پہلے مسلمان ہونے والی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شادی ہوئی، اور جب تک وہ حیات رہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور شادی نہیں فرمائی۔ وہ بڑی محبت والی اور قربانی اور تکالیف والی زندگی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے گزاری، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تسلیم کیا۔ بچوں کے اندر ذکر آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اگرچہ ان کے والد محترم جنہوں نے اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نبی علیہ السلام کے لیے بڑی قربانی دی، ابو طالب نے، لیکن وہ مسلمان نہیں گزرے، لیکن اپنے بیٹے کو یہ تلقین کیا کرتے تھے اور تاکید کیا کرتے تھے کہ بیٹا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نہیں چھوڑنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرو۔ اسی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ کھڑے ہو جاتے، اور بچیوں میں جیسے کہ مشہور ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ایمان لے کر آئی۔ یہ بات خواہ مخواہ کی مشہور ہو گئی ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا سے پہلے ان کی جو بڑی بہن ہے حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، سب سے پہلے بچیوں میں ایمان لانے والی حضرت رقیہ اور ام کلثوم تھی، لیکن اس کا ذکر لوگ نہیں کرتے۔ جبکہ فاطمہ الزہرا تو چھوٹی بچی تھی اور سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتی تھی، تو حضرت رقیہ اور ام کلثوم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بچیوں میں سب سے پہلے ایمان لایا، اور اس کے بعد اللہ پاک نے اس اسلام کو پھیلایا، اتنا پھیلایا کہ جناب آج دنیا کے اندر کوئی مقام، کوئی جگہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں اسلام نہ ہو اور وہاں مسلمان نہ ہو۔ اسی کے برحق دین تھا، اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں اس کو پھیلا دیا۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے نازل فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آج تک ہمیں جو پہنچا اسی تواتر کے ساتھ اور بغیر کسی انقطاع اور فصل کے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ نے نازل فرمایا نبی علیہ السلام پر، نبی علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے پڑھا، صحابہ کرام نے قرآن کریم سنا، یاد کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اور بعینی اسی طریقے سے ہمارے پاس قرآن کریم پہنچا ہے۔ اسی کہا جاتا ہے القرآن المنزل علی الرسول علیہ الصلوۃ والسلام المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور نازل ہونے کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حسد کرنے والے لوگ ہر زمانے کے اندر ہر علاقے میں ہوتے ہیں، حسد کرنے والے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم چونکہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا، تو عربی دان لوگ جو تھے وہ پہلے سے بڑے شعر اور شاعری کے اندر اور عربی زبان کے اندر بڑے فصیح اور بلیغ تھے، تو جب قرآن کریم نازل ہوا انہوں نے ظاہر ہے کہ حسد کی بنا پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جلن کی بنا پر اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے کہ یہ اللہ رب العزت کا کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اور یہ انہوں نے اس کو بڑا چرچا دیا۔ چرچے جب زیادہ ہونے لگے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی اور ان کو چیلنج دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کسی کو جب یہ کہ چیلنج دیا جاتا ہے تو کسی مد مقابل کہ جب کسی کا کوئی مد مقابل برابر ہوتا ہے، اس کے ساتھ انسان مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کو چیلنج دیتا ہے۔ اب یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح کوئی عام شخص ہے جیسے کہ ہم ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بارہا یہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو ہم بھی بنا سکتے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات ان کی اچھی نہیں لگی، اسی قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ چلے اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو اپنی یہ آرزو ارمان کو پورا کر لے، آپ ایسے کر لیں کہ آپ لوگ بھی فصیح ہو، بلیغ ہو، عربی دان ہو، اور اس کے قواعد سے اور تمام کے تمام علوم سے آپ اچھی طریقے سے واقف ہو، تو آپ ایسے کر لیں کہ جیسے کہ ہم نے قرآن کریم نازل کیا ہے اسی پورے قرآن کریم کی طرح آپ بھی کوئی کتاب بنا دے چلے، ہم آپ کو مان لیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ باتوں کی حد تک ہوتی ہے، حقیقت کے خلاف ہوتی ہے، اور ان کا مقصد تو جلن اور حسد تھا، تو یہ مقابلے کے اندر بالکل یہ حضرات فیل ہو گئے، اور جب فیل ہو گئے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے کم کر کے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، آپ ایسے کریں کہ پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں بنا کر لے کر آئے۔
اب وہ 10 صورتیں بھی نہ بنا سکے. پھر اللہ رب العزت نے آخر میں یہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. چلے آپ قرآن نہیں بنا سکتے, 10 صورتیں نہیں بنا سکتے, ایک صورت اس کی طرح کا بنا کے لے کر آئے. وہ ایک صورت بھی نہ بنا سکے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. ظالموں, قرآن نہیں بنا سکتے, 10 صورتیں نہیں بنا سکتے ہو, ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے ہو, تب بھی ہم آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. چھوڑ دو یہ سارے کام, کبھی بھی نہیں کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. اس جہنم کی آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن انسان ہے, جس کے ایندھن پتھر ہے. یہ سارے کے ساری چیزیں وہاں جہنم کے اندر ہوگی. نافرمان لوگ جہنم کے اندر ہوں گے. لہذا ابھی بھی آپ کے لیے موقع ہے, سب چیزیں چھوڑ دو اور ایمان قبول کر لو. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جناب جن کے دلوں کے اندر خوف آیا وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے, اور جن کے دلوں کے اندر خوف نہ آیا وہ اسلام سے خارج ہو گئے. قرآن کریم اسی طریقے سے انشاءاللہ العزیز جب یہ قرآن کریم کا سبق کل سے شروع ہوگا آپ کو اندازہ ہو رہے گا کہ قرآن کریم کے اندر کیا کچھ آداب ہیں اور کیا طریقے ہیں. بس صرف یہ ہے کہ اس کے لیے ایک تو اہم چیز توجہ ہے کہ آپ کا توجہ ہونا چاہیے. جو قرآن کریم آپ نے پڑھا ہے ہم آپ کے اعتبار سے آپ کو پڑھائیں گے, لفظ بلفظ پڑھائیں گے. اس لفظ بلفظ کو آپ نے اپنے ترجمے کے ساتھ جس طریقے سے ہم کریں گے وہ یاد کرنا ہے. اور توجہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ کا دھیان ہماری طرف ہو, چاہے بچے ہوں اور چاہے بچیاں ہوں اور چاہے باجیاں ہوں, جتنے بھی حضرات ہیں وہ سارے کے سارے توجہ ملحوظ رکھ کے آگے پیچھے کے گپ شپ کے اندر یا دھیان کہیں اور طرف نہ لے کر جائے تاکہ آپ کو مکمل قرآن کریم کا فائدہ ہو. انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا, آپ کو سمجھ بھی آئے گا. اور جیسے سبق ختم ہو جائے, سبق ختم ہونے کے بعد اس سبق کا دہرانا انتہائی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ نے قرآن کریم پڑھ لیا, سبق ہو گیا, اس کے بعد آپ نے قرآن کریم بند کر لیا اور گھر کی طرف چل پڑے اور پھر دوسرے دن آ کے آپ نے قرآن کریم کھول لیا کہ جناب ہم تو دورہ تفسیر قرآن کریم کر رہے. ایسا نہیں ہوگا. اس کو دہرانا ضروری ہے, اس کو یاد کرنا ضروری ہے. آج کا سبق ہوا, آج کے سبق کو آپ دہرائیں اچھی طریقے سے اس سبق کو آپ دہرائیں. پھر اس کے بعد جب آپ کل کا سبق دہرائیں گے تو ساتھ میں پچھلے دن کا سبق بھی دہرائیں. تیسرے دن جو سبق ہوگا وہ آپ یاد کر کے دہرائیں گے, یاد کریں گے تو ساتھ میں پہلے اور دوسرے دن کا سبق بھی آپ دہرائیں. کم از کم ایک ہفتے تک یعنی 7 دن کا سبق جو پچھلا آپ کو گزرا ہے ساتھ ساتھ دہرانا ضروری ہے. اس سے کہ یہ ہمارے ایمان کے لیے اور ہمارے اسلام کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم سے واقف ہو اور اس کا ترجمہ ہم سیکھیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.